بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقع البحث فی مقامات عقیدتنا فی المہدی، یہ ہمارا موضوع بحث ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے آیت اللہ شیخ محمد رضا مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عقائد امامیہ کا فقط متن پڑھا۔ آج آیت اللہ محسن خرازی کی شرح کا آغاز کر رہے ہیں کہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے بارے میں ہم شیعہ کا امامیہ کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے۔ خوب، یہ بات واضحات میں سے ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام ہونا چاہیے، وہ امام معصوم ہونا چاہیے۔ ہمارے نزدیک امام بالنص ہوتا ہے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم ان ساری چیزوں پر ادلہ دے رہے ہیں کہ ممکن ہے کوئی بندہ غلط فہمی کا شکار ہو، کسی بندے کو علم نہ ہو، تو ہم بدلیل اس کو ثابت کر سکیں۔ امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ فرجہ الشریف کے بارے میں ہمارا عقیدہ بڑا واضح اور کلیئر ہے کہ کوئی انشاءاللہ بھی ہم شروع کریں گے ایک ایک کر کے کہ کوئی بھی زمانہ بغیر حجت خدا کے نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا ہے کہ کوئی امام غیر معصوم نہیں بن سکتا۔ ہم نے کہا کہ امامت بالنص ہے، آیا 12ویں کی امامت پر کوئی نص ہے یا نہیں ہے۔ انشاءاللہ بالکل آسان تھی بات، ترتیب سے فقط سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں ان مقتضی ما مر من ادلت لزوم الامامت والاسمہ، بحث امامت کے آغاز سے ہم بار بار کہتے ہیں کہ امامت لازم ہے، جیسے نظام نبوت ضروری ہے ہدایت انسان کے لیے، اسی طرح جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو نظام امامت کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ باتیں بھی ہم نے کی کہ امام کو ضرور معصوم ہونا چاہیے۔ اب ان ادلہ کا اگر کوئی بندہ غور کرے، ان کو ایک دفعہ نہیں بار بار پڑھے، اس میں سوچے، تو اس کو بات سمجھ آ جائے گی کہ ہوا عدم خلو عصر و زمان عن وجود الامام المعصوم، کہ کوئی زمانہ کوئی وقت بھی امام میں سے یعنی حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتا۔ ہر زمانے میں ہر وقت کوئی نہ کوئی حجت الہی جس کو ہم امام کہتے ہیں وہ اس دنیا میں موجود ہے۔ سواء قام بالسیف، چاہے وہ امام تلوار کے ساتھ قیام کرے یا قیام نہ کرے، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے ظاہر نہ ہو، فنعتا کے دو۔ لہٰذا ہم امامیہ کا عقیدہ ہے بوجود الامام المعصوم الحی فی کل زمان، کہ ہر زمانے میں ایک زندہ امام معصوم کا وجود ضروری ہے، وہی حجت خدا ہوتا ہے جو انسانوں کو ان کی فلاح کی طرف ہدایت کرتا ہے، چاہے وہ دین ہو چاہے وہ دنیا ہو، ان کا اپنا اپنا انداز ہدایت ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ وَبِهَذَا الْأَمْرِ الثَّابِتِ يَظْهَرُ بُطْلَانُ الْمَذَاهِبِ الَّتِي أَهْمَلَ أَصْحَابُهَا هَذَا الْأَصْلِ الْأَصِيلِ۔ ہم نے کہا کہ ایک زندہ معصوم امام کا ہونا ضروری ہے۔ ہر زمانے میں ایک حجت خدا وہی ہوگی کہ جو معصوم ہو، زندہ ہو، اس کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا
بعض فرقے ایسے ہیں نہ وہ عصمت کے قائل ہیں اور نہ ہی وہ حی ہونے کے قائل ہیں، بلکہ ان کے مختلف نظریات ہیں۔ اب ان کو ایک ایک کر کے رد کریں گے۔ فرماتے ہیں جب ثابت ہمارے نزدیک یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہر زمانے میں ایک زندہ معصوم امام کا ہونا ضروری ہے، وہ قیام کرے بالسیف یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ظاہر ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، لہذا یظہر بطلان المذاہب، وہ تمام نظریات باطل ہیں، التی احمل اصحابہا، کہ ان نظریات والوں نے، ان اہل مذاہب یعنی ان نظریے کے حامل لوگوں نے کیا کہا کہ اس اصل اصیل کو چھوڑ دیا۔ مثلا کالزیدیہ، ایک فرقہ زیدیہ ہے، اچھا ان کا نظریہ کیا ہے؟ الذین قالوا، وہ کہتے ہیں بے امامت کل فاطمی عالم زاہد خرجا بالسیف ما ادعاء الامامہ۔ فرقہ زیدیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر وہ اولاد فاطمہ سے کہ جو عالم بھی ہو زاہد بھی ہو بالسیف خروج بھی کرے، یعنی دشمنوں سے باقاعدہ جنگ بھی کرے اور دعوی امامت بھی کرے، وہ حجت خدا ہے۔ اب ذرا ترتیب سے دعوی امامت کرے، ایک فاطمی ہو، دو عالم زاہد ہو، عالم ہو تین، زاہد ہو چار، خرج بالسیف، مسلح جد و جہد جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں وہ کرے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ أَحْمَلُوا الْعِصْمَةَ بِمَا اعْتَقَدُوا وَوَهَبُوا إِلَيْهِ۔ اب انہوں نے جو امام کی شرائط ذکر کیے ہیں یا جس کو مانتے ہیں اس میں عصمت کا کوئی ذکر نہیں ہے، بس وہ دعوی امامت کرے، اولاد فاطمہ سے ہو، عالم زاہد ہو اور مسلح جد و جہد، خرجہ بالسیف، عصمت کی شرط کو انہوں نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ یہ نظریہ باطل ہے، امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ ایک دوسرا مضافاً الی ان بعض الائمۃ الذین لم یشہروا سیفہم، پھر خود انہی کے نظریے میں کہ وہ جن کو امام مانتے ہیں، اگر تمہاری شرط ہے امام میں کہ وہ خروج بالسیف مسلح جد و جہد کرے، تو جن کو تم امام مانتے ہو ان میں سے بہت ساروں نے کوئی مسلح جد و جہد نہیں کی، خروج بالسیف نہیں کیا، جیسے علی ابن الحسین، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے لے کر 12ویں تک، کہ جو نص نبی کے ذریعے امام ہیں لیکن ان میں سے انہوں نے کوئی مسلح یعنی خروج بالسیف نہیں کیا۔ آپ کیسے کہتے ہیں خروج بالسیف جو ہے وہ شرط ہے امام کے لیے، انہوں نے تو خروج بالسیف نہیں کیا۔ ممن نص النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ الاول علی امامتہم، اور ان سے پہلے اماموں نے ان کی امامت پر نص قائم کیے، بتایا ہے، پیغمبر نے بھی نام لے کر بتایا، ہر پہلے امام نے اپنے بعد والے امام کا نام لے کر بتایا، جبکہ آپ کی شرط ان میں نہیں تھی خرج بالسیف والی، تو اس کا مطلب پھر یہ شرط امامت کی نہیں ہے۔ پس فاشتراط القیام بالسیف اشتراط شیء فی قبال نص النبی علی امامتہ، بس اس کا مطلب ہے جو آپ نے امامت میں شرط لگائی کہ امام کے شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ وہ خروج بالسیف مسلح جد و جہد کرے، آپ کی یہ شرط پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نص کے مقابل میں ہے کہ پیغمبر نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی اور آپ اس کے مقابل، پیغمبر کہتے ہیں کہ مثلا علی بن الحسین امام ہے اور تمہاری شرط اس میں نہیں ہے، پھر اس کا مطلب پھر ان کو امام نہیں ہونا چاہیے۔ بس تمہاری یہ شرط خرج بالسیف والی کہ امام خروج بالسیف کرے، یہ نص نبی کے مقابل میں ہے۔
فرماتے ہیں الا تری ما روی فی کتب الفریقین، اب اس کو واضح کر رہے ہیں کہ باقاعدہ پیغمبر اکرم نے نص قائم کی کہ میرے بعد امام کون کون ہوگا، اس میں انہوں نے کوئی خروج بالسیف کی کوئی قید، کوئی شرط ذکر نہیں کی۔ مثلا فرماتے ہیں یہ روایت فریقین اہل سنت اور شیعہ سب نے اس کو نقل کیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا حاذان ولدای امامان قاما و قعدا، یہ میرے بیٹے حسن و حسین دونوں امام ہیں، چاہے یہ قیام کریں چاہے قعود یا قیام نہ کریں، ہر حال میں امام ہیں۔ لو کان القیام بالسیف شرطا، اگر امام کے لیے قیام بالسیف مسلح جد و جہد شرط ہوتی لما صدر ذالک عن النبی، تو پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہ فرماتے قاما او قعدا، پھر او قعدا کم از کم نہ کہتے، اذا قاما کہتے جب یہ قیام کریں، یعنی خروج بالسیف کریں، قیام بالسیف کریں، مسلح جہد۔ پیغمبر کا فرمان کے قاما کے بعد او قعدا، یہ دلیل ہے کہ تم نے جو اپنی طرف سے ایک شرط بنائی ہوئی ہے وہ باطل ہے، وہ غلط ہے۔ خروج بالسیف امام کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، جو شرط نہیں ہے اس کو شرط قرار دیا، اور عصمت شرط ہے اس کو تم نے نکال دیا۔ قال العلامۃ الحلی، علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کشف المراد میں وہ فرماتے ہیں کلام الزیدیت باطل من وجوہ، کہ اس فرقہ زیدیہ کا نظریہ ایک لحاظ سے نہیں مختلف لحاظ سے انہوں نے فرمایا کہ یہ باطل ہے۔ اب فرماتے ہیں، شروع کرتے ہیں یہاں سے کہ الاول، پہلی بات تو یہ ہے کہ قولہم بعدم الاسماء، کہ یہ امام کے معصوم ہونے کی شرطیت کے قائل نہیں ہیں، عدم عصمت کی بات کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ وہم یشارکون کل من خالف الامامیۃ فی ھذا المقالہ، وہ تمام لوگ جو امامیہ کے مقابل میں امام کے معصوم ہونے کے قائل نہیں ہیں، یہ زیدیہ بھی ان کی صف میں کھڑے ہو گئے، چونکہ یہ بھی امامت میں عصمت کو شرط قرار نہیں دے رہے۔ اور آگے علامہ فرماتے ہیں 5ویں نمبر پر فرماتے ہیں لیس القیام بالسیف شرطا، امام کے لیے قیام بالسیف یعنی مسلح جد و جہد نہ، قیام بالسیف امام کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور حسین علیہ السلام کے بارے میں فرما دیا تھا ھذان ولدای امامان قاما او قعدا، یہ او قعدا بتاتا ہے کہ امام میں قیام بالسیف شرط نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْقِيَامُ بِالسَّيْفِ شَرْطًا، اگر امام کے لیے قیام بالسیف شرط ہوتا لما صح نفیہ عنہما، تو پیغمبر اکرم پھر ان کے بارے میں او قعدا کہہ کر اس قیام بالسیف کی نفی نہ فرماتے، پس یہ دلیل ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہو کل علم والعدالہ، جیسے علم شرط ہے عدالت شرط ہے، ٹھیک۔ اسی طرح فرماتے ہیں ایک اور فرقہ ہے، ان کا نظریہ بھی باطل ہے۔ اچھا وہ کیا جی؟ وَهَكَذَا بُطْلَانُ مَذْهَبِ الْإِسْمَاعِیلیہ الَّذِينَ قَالُوا بِإِمَامَةِ اسماعیل بن جعفر، اسماعیلیہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل کی امامت کے قائل ہیں۔ قالوا بإمامة اسماعیل بن جعفر ما انہما لیسا بے، جبکہ یہ اسماعیل بن جعفر قالوا، ایک سطر میرا خیال اوپر نیچے ہو گئی، ہاں، وَمِمَّا ذُكِرَ يَظْهَرُ إِذَنْ بُطْلَانُ مَذْهَبِ الْفَتْحِیَّہ، ایک سطر میں نیچے چلا گیا، فرماتے ہیں
فتحیہ، یہ فتحی المذہب، بعض راوی آتے ہیں تو ہم ان کو فتحی کہہ کر ان کو رد بھی کرتے ہیں جو اہل رجال ہیں۔ فتحیہ ان لوگ بھی باطل ہیں، کیوں؟ الذین قالوا بامامت، یہ عبداللہ بن جعفر کی امامت کے قائل ہیں۔ عبداللہ بن جعفر یہ اس کی امامت کے قائل ہیں اور یہ فتحیہ کہلاتے ہیں۔ اسی طرح اسماعیلیہ جو اسماعیل بن جعفر کی امامت کے قائل ہیں، ہمارے نزدیک چاہے وہ عبداللہ بن جعفر کی امامت کے قائل ہیں چاہے وہ اسماعیل بن جعفر کی، چونکہ عبداللہ اور اسماعیل یہ دونوں لیسا بمعصومین، یہ دونوں معصوم نہیں ہیں، ولیسا بداخلین فیما نص النبی، اور جن کی امامت کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، یا جو ائمہ ان سے پہلے تھے جن کی امامت پر انہوں نے نص قائم کی، یہ دونوں حضرات اس میں شامل نہیں ہیں، نہ جناب عبداللہ بن جعفر اور نہ ہی اسماعیل بن جعفر۔ لہٰذا فتحیہ مسلک کے لوگوں کا نظریہ بھی باطل ہے، چونکہ جن کی امامت کے وہ قائل ہیں وہ منصوص نہیں ہیں، اور اسماعیلیہ بھی باطل ہیں چونکہ جن کو وہ امام مانتے ہیں وہ منصوص نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو؟ پس چاہے وہ زیدیہ ہوں، چاہے اسماعیلیہ ہوں، چاہے فتحیہ ہوں، یہ لوگ ہمارے نزدیک باطل نظریات کے حامل ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ جن کی امامت کے یہ قائل ہیں وہ معصوم نہیں ہیں، وہ منصوص نہیں ہیں، ہمارے نزدیک عصمت اور نص شرط ہے۔ دوسری بحث ہم یہ کر رہے ہیں کہ ائمہ کی تعداد 12 ہے، پہلے بھی بات ہوئی تھی، نہ 13 ہے نہ 11 ہے، اور یہ 12 کس نے کہے؟ خود پیغمبر اکرم نے، یا ہر امام نے اپنے بعد والے کو معین کر کے بتا دیا کہ تعداد 12 سے زیادہ بھی نہیں اور 12 سے کم بھی نہیں، لا اقل ولا اکثر۔ فرماتے ہیں ان مقتضی الاخبار المتواترہ، روایات متواترہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، روایات متواترہ اس مطلب کو بیان کرتی ہیں کہ ان الائمۃ علیہم السلام ہم الاثنا عشر لا اقل ولا اکثر، کہ ائمہ کی تعداد 12 ہے، نہ 11 ہے اور نہ 13 ہے۔ پس لازم ذالک اذن بطلان اعتقاد من ذهب الى الازیاد، لہذا جو ان 12 سے اضافے کا قائل ہوگا، ان روایات متواترہ کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو ہم کہیں گے جو 12 سے زیادہ کا قائل ہے اس کا نظریہ باطل ہے۔ جیسے یہ زیدیہ کی ابھی بات ہوئی، زیدیہ کیا کہتے تھے کہ ہر وہ جو فاطمی ہو، جو عالم ہو، جو زاہد ہو، دعوی امامت کرے اور خروج بالسیف کرے، بس وہ امام ہے، ان کی کوئی تعداد کی لمٹ نہیں تھی۔ یا او الی الاقل، یا جو 12 کو بھی نہیں مانتے، اسے پہلے کم کے قائل، جیسے کل کیسانیہ، میں نے پہلے بتایا تھا کیسانیہ جو جناب محمد بن حنفیہ کی امامت کے قائل ہیں، اور وہ بدبخت کہتے ہیں کہ وہی امام مہدی ہیں اور وہ مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے وہاں پر وہ غائب ہیں اور 2 شعر ان کی حفاظت کرنے۔ انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا جناب محمد بن حنفیہ نے، بعد بار ان کی بات ہے۔ کیسانیہ الذین قالوا بامامت علی، جو ان کا نکاح ہے کہ پیغمبر کے بعد پہلے امام علی علیہ السلام، دوسرے حسن علیہ السلام، تیسرے حسین علیہ السلام اور چوتھے محمد ابن حنفیہ، یعنی علی علیہ السلام کے فرزند محمد، جن کا نام تھا بنی حنفیہ سے، چونکہ ان کی والدہ کا نام تھا تو اس لیے پھر محمد ابن حنفیہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں، انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، ہاں یہ اشتباہ نہ ہو، جناب محمد حنفیہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا، یہ بعد والے کہتے ہیں کہ انہ الامام المنتظر، کہ وہی جناب محمد حنفیہ ہی امام منتظر ہیں، یعنی المہدی الذی یملأ الارض عدلا، یعنی وہی مہدی ہیں جو زمین کو عدل انصاف سے پر کریں گے، اور ان کا نظریہ ہے کہ ہوا الی الآن مستاتر فی جبل رضوہ بقرب مدینہ،
کہ مدینہ کے علاقہ میں کوئی رضوہ نامی جگہ ہے اور وہ وہاں پر غائب ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ نظریہ باطل ہے، چونکہ یہ اثنا عشر کی تعداد سے کم کے قائل ہیں۔ اور پھر وہی بات دوسری بھی اپنے مقام پر آ گئی کہ وہ معصوم بھی نہیں تھے اور منصوص بھی نہیں تھے۔ خوب اس سے ہٹ کر یہ ہے کہ یہ کم تعداد کے قائل ہیں۔ مضافاً الی اہمالہم العصمۃ و اعراضہم عن النصوص الخاصۃ من النبی، ایک تو یہ کم قائل ہیں، دوسرا یہ لوگ عصمت کے بھی گویا اس عصمت سے روگردانی کر رہے ہیں، چونکہ جناب محمد حنفیہ تو معصوم نہیں تھے، اور وہ روایات جو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو پہلے ائمہ نے خود بتایا کہ ہمارے بعد امام کون ہوں گے، یہ لوگ ان سے بھی اعراض کر رہے ہیں اور یہ اپنی مرضی سے ایک امام بنا رہے ہیں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا نظریہ باطل ہے۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں یظہر ایضا بطلان مذہب الناووسیہ، ناووسیہ فرقہ یہ کون ہے جی؟ الذین واقفوا علی امامت الامام جعفر صادق، جو امام جعفر صادق علیہ السلام تک تو چلتے ہیں اور اس کے بعد پھر بعد والوں کو امام نہیں مانتے۔ اسی طرح وبطلان مذہب الواقفیہ، جو لوگ واقفیہ ہیں ہمارے نزدیک ان کا نظریہ بھی باطل ہے۔ واقفو، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت پر رک جاتے ہیں۔ اب ذرا ترتیب سے چلو، واقفیہ 1، ناووسیہ 2، زیدیہ 3، کیسانیہ 4، فتحیہ 5، اسماعیلیہ 6۔ یہ بے شک اپنے آپ کو شیعہ کہتے رہیں، لیکن ہم امامیہ کہتے ہیں کہ یہ سارے باطل عقائد کے مالک ہیں۔ کیوں؟ ان لیے کہ وہ یا تو امام میں عصمت کو شرط نہیں سمجھتے تو بھی غلط، یا وہ امام میں نس کو شرط نہیں سمجھتے تو بھی غلط، یا وہ ائمہ کی تعداد 12 سے بڑھا دیتے ہیں تو بھی غلط، یا اس سے کم کر دیتے ہیں تو بھی غلط۔ ہمارے نزدیک یہ سارے نظریات، بے شک وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے رہیں، یہ باطل ہیں۔ فالحق هو المذہب الاثنا عشریہ، لہذا جو حق ہے وہ وہی اثنا عشری لوگوں کا عقیدہ ہے کہ القالو بے امامت، جو 12 ائمہ کی امامت کے قائل ہیں۔ کیوں؟ چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 12 اماموں کا ذکر فرمایا اور ہر امام نے اپنے بعد والے امام کا نام بتا کر بھی یہی کہا کہ ٹوٹل تعداد 12 ہے، نہ اس سے کم ہے نہ اس سے زیادہ۔ تیسری بحث جو اس عقیدہ مہدویت کے بارے میں ہم کر رہے ہیں، جس کی طرف جناب مظفر نے اشارہ فرمایا کہ یہ عقیدہ مہدویت، نظریہ مہدویت کوئی شیعوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ جہاں شیعہ اس کے قائل ہیں، دیگر مسلمان بھی اس کے قائل ہیں، بلکہ کچھ غیر مسلم بھی اس کے قائل ہیں۔ اور انہوں نے مختصر سی بات کی تھی کہ عقیدہ مہدویت اگر تمام مسلمانوں میں قبول نہ ہوتا تو بہت سارے لوگ جھوٹے مہدی ہونے کا دعویٰ نہ کرتے۔ میں نے گزارش کی تھی گزشتہ درس میں کہ 20 کے قریب نام تو میں نے دیکھے ہیں جو گوگل پر موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو اس کا مطلب ہے عقیدہ مہدویت ایک مسلم عقیدہ تھا، تبھی تو اتنی ساری دنیا کو جوش آیا اور انہوں نے اپنے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ لہذا یہ ہے عقیدہ مہدویت، کوئی شیعوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، کوئی نیہ نہیں ہے۔ اس کو ائمہ نے بھی بیان کیا، اس کو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور اس سے ہٹ کر ہم اگر اس سے بھی پیچھے جائیں، بحث توحید میں جائیں، تو بحث توحید میں بھی یہ ہے کہ اللہ نے جب مخلوق خلق کی تو اس مخلوق کی ہدایت کا بھی کوئی بندوبست اس نے کرنا ہے یا نہیں کرنا۔
یقیناً کرنا ہے۔ تو جب کرنا ہے، جب تک تو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، چلو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ ہدایت کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر 11 امام آگے، وہ بھی اب 11ویں امام کے بعد بھی تو کروڑوں دنیا میں انسان اربوں موجود ہیں، کیا ان کی ہدایت کا اللہ نے کوئی بندوبست نہیں کیا؟ اگر تو آپ کہتے ہیں نہیں کیا، بات ختم ہو گئی، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے ہدایت کا بندوبست کیا ہے، جب ہدایت کا بندوبست کیا ہے تو ہدایت کس کے ذریعے ہوگی؟ وہی ہوگی ثقلین کے ذریعے جو پیغمبر فرما کر گئے، قرآن اور اطاعت، قرآن اور امام۔ تو پس اس کا مطلب ہے اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان ایک رابط ہر زمانے میں ہوتا ہے جو احکام الہی کو لوگوں تک پہنچانے اور ان کی حفاظت کرنے، ان کی تشریح کرنے کا عمل انجام دیتا ہے اور لوگوں کو ہدایت کرتا ہے صلاح کی طرف اور گمراہی سے بچانے کا اہتمام کرتا ہے۔ فرماتے ہیں ان فکرت وجود الامام فی کل عصر و زمان لیست فکرت حدیثہ، یہ جو نظریہ وجود امام ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام ہونا ضروری ہے، یہ فکرہ، یہ سوچ، یہ نظریہ، یہ عقیدہ کوئی نئی سوچ و فکر نہیں ہے، بل ہی امر لہ سابقۃ من لدن خلقۃ البشر، جب سے اللہ نے انسان کو خالق فرمایا تب سے اللہ نے امام کے وجود کا اہتمام کیا، چونکہ امام کا کام ہوتا ہے ہدایت کرنا، ہدایت بشر کا اسی روز سے آ رہا ہے۔ لما رفت من اقامت البراہین التامہ علی لزوم الارتباط بین الخلق و خالقہ بالنبوت والامامہ، ہم نے پیچھے بار بار یہ بات بحث نبوت میں بھی کی اور بحث امامت میں بھی، اور مضبوط دلیلیں دی، برہان تام اس پر کہ اللہ یعنی اور خالق اور اس کی مخلوق کے درمیان ایک رابط کا ہونا ضروری ہے، جو احکام الہی اس کی مخلوق تک پہنچائے، احکام الہی کی تشریح کرے، احکام الہی کی حفاظت کرے، وہ یا نبی کی صورت میں ہوگا یا امام کی صورت میں ہوگا۔ وعقدہ النبی، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف الفاظ میں اس نقطے کو بیان بھی فرمایا اور اس کی تاکید کی۔ پیغمبر نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، تو یہ کسی ایک زمانے کے لوگوں کے لیے تو نہیں تھا، ہر زمانے کے لوگوں کو لازم ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں۔ کیوں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں کرے گا وہ جہالت کی موت مرے گا۔ من مات، جو فوت ہو گیا، مر گیا، وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ، اور اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتا، وہ جہالت کی موت مرا۔ اب اس کے لیے یہ تو نہیں ہے کہ وہ کس صدی کے ہوں اور کس صدی کے نہ ہوں، اب وہ چاہے زمانہ پیغمبر کے ہوں، چاہے زمانہ پیغمبر سے پہلے کے ہوں، یا وہ آج کی صدی کے ہوں، اپنے زمانے کے امام کی معرفت۔ اب امام ہوگا تو اس کو پہچانیں گے، تو وجود امام ضروری ہے۔ فالاعتقاد بالامامہ، لہذا یہ عقیدہ امامت کہ پیغمبر کے بعد امام کا ہونا ضروری، یہ عقیدہ امامت کان مبتنیا علی اساس قویم برہانی، یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، یہ بدلیل ثابت ایک مضبوط بنیاد پر قائم ہے عقیدہ امامت۔ یہ فقط کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے، اس کی ایک مضبوط بنیاد ہے، اور وہی بنیاد ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رابط ہونا چاہیے۔ وہ رابط کون ہوگا؟ یا نبی ہوگا یا امام ہوگا، اور بھی دلیلیں بہت ہیں۔ بل فکرت کون الائمۃ فی الاسلام 12، بلکہ یہ عقیدہ کہ اسلام میں امام 12 ہیں، وفکرت کون الائمۃ 11 من نسل نبی و نسل علی و فاطمہ و نسل الحسین، اور یہ سوچ
کہ باقی 11 امام نسل نبی، نسل علی و فاطمہ، نسل حسین علیہ السلام سے ہیں، وبعض خصوصیات اخر، اور باقی کچھ چیزیں. یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو نظریہ ہے، امر سماوی، اس کی خبر اوپر سے خود اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے کہ اخبر بہ الانبیاء سالفہ، کہ جو خبر اللہ نے اپنے گزشتہ انبیاء کو بھی دی اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں سابقہ انبیاء نے بھی خبر دی. اخبر بہ الانبیاء سالفہ والنبیون، اور ہمارے نبی نے بھی خبر دی بالتواتر من الاخبار، اور یہ خبر اخبار متواترہ کے ذریعے ثابت ہے. لہذا جو چیز خبر، جو روایت متواترہ ہو، اس کو ہم بالکل آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کرتے ہیں. روا فی منتخب الاثر عن کفایت الاثر. منتخب الاثر آیت اللہ العظمیٰ لطف اللہ صافی گل پیگانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو 12ویں امام کے بارے میں ہے. یہ ابھی 5-7 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. انہوں نے روایت نقل کی ہے کفایت الاثر سے. کفایت الاثر یہ پرانی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنا عشر. ابو القاسم علی بن محمد قمی، یہ 400 ہجری میں فوت ہوئے، بہت بزرگان میں سے تھے. روایت سلسلہ سند کو نقل کر کے لے گئے جناب ام سلمہ تک. قالت، جناب ام سلمہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا. کیا؟ لما اتری بی الی السماء، کہ جب مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا، واقعہ معراج، وہاں لے جایا گیا. نظر تو میں نے دیکھا، فَإِذَا مَكْتُوبٌ عَلَى الْعَرْشِ، تو عرش پر، عرش میں نے کیا دیکھا کہ عرش پر لکھا ہوا تھا. کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آگے لکھا ہوا تھا ایدتہ بعلی، میں نے محمد کی تائید کی علی کے ذریعے. وَنَصَرْتُهُ بِعَلِيٍّ، میں نے محمد کی نصرت کی، مدد کی علی کے ذریعے. وَرَأَيْتُ، پیغمبر فرماتے میں نے دیکھے انوار علی، فاطمہ، حسن، حسین، انوار علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ و محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی. وَرَأَيْتُ نور الحجہ، اور پھر میں نے حجت کا نور دیکھا، یَتَلَأْلَأُ مِن بَيْنِهِمْ، جو ان سارے انوار میں چمک رہا تھا. کأنہ کوکب دری، یعنی باقی بھی انوار تھے لیکن 12ویں کا نور ان سب میں واضح اور روشن چمک رہا تھا. فقلت، پھر میں نے عرض کی، یا رب من ھذا، یہ جس کا نور سب میں واضح چمک رہا ہے یہ کون ہے؟ ومن ھؤلاء، اور یہ جو باقی انوار ہیں یہ کون ہیں؟ فنودیت، تو مجھے آواز دی گئی من جانب اللہ، بتایا گیا، یا محمد ھذا نور علی و فاطمہ وھذا نور صبطیک الحسن والحسین وھذہ انوار الائمۃ بعدک، یہ ان ائمہ کے انوار ہیں جو تیرے بعد امام بنیں گے. من ولد الحسین مطہرون معصومون. وھذا الحجہ، اور یہ جو نور جو سب میں ایک انفرادیت کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے، فرماتے ہیں یہ الحجت الذی یملأ الارض قسطا وعدلا. یہ ہے روایت جناب ام سلمہ سے نقل ہوئی. بس نتیجہ، فی الحال نتیجہ جہاں تک ہے، ابھی بات آگے چلے گی انشاءاللہ، اگلے درس میں مکمل کریں گے. ففکرت ظہور الامام الثانی عشر، لہذا 12ویں امام کے ظہور کا عقیدہ اور نظریہ اجر له فرج شریف، وغلبتہ علی ظلم والجور، اور یہ نظریہ کہ 12ویں امام جب ظہور کرے گا وہ ظلم و جور پر غالب آ جائے گا. وَإِقَامَتُهُ لِلْعَدْلِ وَالْقِسْطِ وَالْحُکُومَةِ الْإِلَٰهِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، عدل و انصاف قائم کرے گا اور پوری دنیا پر حکومت الہیہ اسلامیہ قائم ہوگی جہاں جہاں بھی ہے. یہ نظریہ امر سماوی، یہ کوئی ہمارا بنا ہوا نہیں ہے، یہ اوپر کی خبر ہے. اخبر بہ الانبیاء سابقہ، اور یہی چیز
سابقہ انبیاء نے بھی بیان فرمائی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمائی، والائمۃ الاطہار، اور تمام ائمہ علیہم السلام نے بھی تواتر کے ساتھ اس کو نقل کیا۔ وواقع کما اخبروا، جیسے جیسے انہوں نے بتایا تھا ویسے ویسے ہی خارج میں یہ چیزیں وقوع پذیر ہوئیں، من دون ریب و شبہ، کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات روایت کی تھی، انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ہم کسی اور انداز میں اس کو ثابت کریں گے اور اس پر دیگر دلائل عقلی بھی دیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔